ای کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. حاضرین و سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ اسلام کی طرف سے مدینہ سے لے کر امام علی مقام کے اس سفر کے تمام مکالمات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امام علی مقام نے ہشتم ماہ ذی الحجہ کو مکے کو خیر باد کہہ کر جب عراق کا ارادہ کیا تو ایک مرتبہ پھر بعض افراد نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو عراق کی طرف نہیں جانا چاہیے. جن افراد نے خیر خواہی کی بنیاد پر امام علی مقام کو یہ مشورہ دیا تھا، ان میں ایک اور نام فرزدق کا ملتا ہے. فرزدق وہ شاعر ہیں کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدے کہا کرتے تھے، اور جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ امام علی مقام مکے کو چھوڑ کر عراق کا ارادہ کر چکے ہیں تو ایک مرتبہ مکے سے باہر ملاقات کر کے جو مکالمہ ہوا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ جس کو امام نے مسترد کر دیا. اور دوسرا مکالمہ ان شتروانوں سے ہے، ان اونٹ کے قافلے والوں سے ہے کہ جو یزید ابن معاویہ کے لیے تحفے اور تحائف لے کر کہ جن میں یمنی ریشمین کپڑا بھی تھا جا رہے تھے کہ جب امام علی مقام کو یہ خبر ہوئی تو آپ نے ان کو امر بالمعروف کے تحت حق کی دعوت دی اور باطل کو چھوڑنے کا حکم بھی فرمایا. کیا ہے وہ مکالمہ؟ دونوں مکالمے سماعت فرمائیں. اور آج کا اہم مکالمہ جو حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام امام علی مقام کا خط ہے اس کو بھی پیش کیا جائے گا. اگرچہ جب یہ خط آپ کی طرف پہنچا تو آپ شہید ہو چکے تھے، یعنی امام علی مقام نے جب یہ خط لکھا ہے تب تک حضرت مسلم کی شہادت کی خبر امام کو نہیں ملی تھی، لہٰذا آپ نے اپنے دوسرے قاصد کے ساتھ اس خط کو بھجوایا تھا. کیا تھا خط کا مضمون وہ آخر میں بھی آپ سماعت فرمائیں گے، اور کوفے کی سیاسی اور تاریخی حیثیت کیا ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا. فی الحال سماعت فرمائیں فرزدق اور شتروانوں سے آپ کا مکالمہ. عرب کا مشہور شاعر فرزدق وہ پانچواں شخص تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ عراق کی سمت سفر کا ارادہ ترک کر دیں. فرزدق کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے میرے جواب میں فرمایا، تم نے صحیح کہا، تمام امور خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہمارا پروردگار ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. اگر حالات ہماری خواہش اور مرضی کے مطابق رہے تو ہم اس اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اور ادائے شکر کے لیے بھی وہی مدد کرنے والا ہے. لیکن اگر حوادث ہمارے اور ہماری آرزوؤں کے درمیان رکاوٹ بن گئے اور حالات نے ہماری خواہش کے مطابق رخ اختیار نہ کیا، تب بھی جس کی نیت حق ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ راہ حق سے گمراہ نہیں ہوا ہے. فرزدق کہتا ہے، جب امام علیہ السلام کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو میں نے عرض کیا کہ یقیناً آپ علیہ السلام نے درست فرمایا، خدا خیر کرے گا. شتربانوں کو پیشکش. مکے سے باہر تنیم کے مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سامنا ایک قافلے سے ہوا. اس قافلے میں موجود چند شتربان یمن کے گورنر کی طرف سے یمنی کپڑا اور کچھ قیمتی اشیاء یزید ابن معاویہ کے لیے شام لے جا رہے تھے. امام حسین علیہ السلام نے ان شتربانوں سے یہ سامان لے لیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی ہمارے ساتھ عراق چلنا پسند کرے تو ہم اسے عراق تک کا کرایہ دیں گے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، اور جو یہیں سے واپس جانا چاہے تو ہم اسے یمن سے یہاں تک کا کرایہ ادا کریں گے. امام حسین علیہ السلام کی اس پیشکش کے بعد کچھ شتربانوں نے اپنا کرایہ لیا اور یمن واپس چلے گئے، اور کچھ نے
امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جانے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اور اس طرح امام علی مقام کے 2 مکالمے جو تاریخ میں درج کیے گئے ہیں وہ آپ نے سماعت فرمائے۔ آج ایک اہم خط جو امام علی مقام نے لکھا ہے، جیسا میں نے تذکرہ کیا، وہ کوفے کی طرف آپ نے روانہ کیا ہے۔ کوفے کے متعلق بہت سے مکالمے اور بہت سی کہاوتیں آپ حضرات نے سن رکھی ہیں، مثلا کوفی لا یوفی، یا کوفے کے لوگ غدار ہوا کرتے ہیں، کوفے کے لوگ باوفا نہیں ہوتے۔ تو اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس شہر کی خاصیت کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ وہاں وفا نہیں پائی جاتی؟ کیا یہ حقیقت ہے یا پھر صرف الفاظ کی صورت میں یہ نقل ہوا ہے اور حقیقت اس کے برخلاف ہے؟ غور فرمائیں کہ کوفے کی حیثیت کیا ہے۔ کوفہ عراق کے جنوبی شہروں میں سے ایک ہے جو نجف کے شمال میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کوفہ دوسرا بڑا شہر ہے جس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی، یعنی اسلام سے پہلے اس طرح کا یہ شہر موجود نہیں تھا۔ اسلام کے بعد اس شہر کو باقاعدہ طور پر بسایا گیا ہے۔ پہلی بار امام علی علیہ السلام نے اس شہر کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ قرار دیا اور اسی شہر میں جام شہادت نوش کیا۔ پہلی صدی ہجری میں زیادہ تر شیعہ اسی شہر میں آباد تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے 2 سال تک اسی شہر میں قیام کیا۔ اس شہر کے اہم آثار میں سے مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ ہے۔ کوفے کے اگر معنی کی بات کی جائے تو ریت سے بنے دائرہ نما مقام کو کوفانی کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ اس زمین کو کوفہ کہتے ہیں جو سرخ مٹی یعنی چکنی مٹی کے ریت اور بجری سے مخلوط ہو کر تشکیل پائی ہو۔ بلازری کہتے ہیں کہ لفظ کوفہ لفظ تکفف یا تکوف سے مشتق ہے، جس کے معنی جمع ہونے کے ہیں۔ کوفے کی اگر تاسیس کی بات کی جائے تو بعض روایات کے مطابق مسجد کوفہ بہت سے انبیاء کی عبادت گاہ اور ماضی کے بہت سے واقعات کا سرچشمہ رہی، جس میں نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس شہر کی تعمیر نو کا کام سن 17 ہجری میں قادسیہ اور مدائن کی فتح کے بعد خلیفہ ثانی کے حکم پر سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں انجام پایا۔ رسول خدا نے سورہ 3 کے نزول کے بعد فرمایا کہ وہ 4 شہر جن کو اللہ نے مخصوص کر لیا ہے، کہ جن کو 3 زیتون، طور سینا اور بلد یمین کے نام سے یاد کیا ہے، تو اس میں 3 سے مراد مدینہ، زیتون سے مراد بیت المقدس، طور سینا سے مراد کوفہ اور امن والے شہر سے مراد مکہ ہے۔ کوفہ آباد شہر تھا، یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ قبل از اسلام بھی اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں کہ وہاں پر لوگ موجود تھے۔ مثلا امام صادق علیہ السلام سے منقولہ حدیث کے مطابق قوم نوح سے تعلق رکھنے والے کفار نے اپنے بت کسی شہر میں نصب کیے تھے۔ ذیل میں آنے والی بعض روایت سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ شہر بہت پرانا ہے، گو کہ اس کی شکل اور حیت ہمیشہ ایک شہر کی مانند نہیں تھی۔ موجودہ کوفہ جو آج ہم دیکھتے ہیں، اس کو سن 15، 17 یا 19 ہجری میں تعمیر نو کے ذریعے سے دوبارہ آباد کیا گیا۔ خلیفہ ثانی نے ایران کے خلاف لڑنے والے سپاہیوں کا حال دیکھا جن کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی، تو سعد کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے قیام اور رہائش کے لیے ایسی سرزمین کا انتخاب کریں جو ان کے مزاج کے ساتھ سازگار ہو۔ سعد نے فرات کے کنارے، یہ وہی سعد ہے کہ جس کا بیٹا عمر سعد قاتلان امام حسین میں شامل ہے، سعد نے فرات کے کنارے ایک سرزمین کا انتخاب کیا جو ہیرا کے قریب واقع ہوئی تھی۔ سعد نے سب سے پہلے مسجد اور دارالعمارہ کی تعمیر کا اہتمام کیا۔ یہ دونوں مقامات اونچی زمین پر واقع ہیں۔ اور بھی کئی روایتیں اور کئی قول کوفے کے لیے مشہور ہیں۔ کوفے کی تاسیس کے بعد ابتدائی برسوں میں دور افتادہ علاقوں اور شہروں سے اس شہر میں آ کر بسنے والوں کی تعداد 15 سے 20 ہزار افراد تک تھی، یعنی یہ کسی ایک قوم، ایک مذہب یا ایک ملت کا نہ ہو کر متعدد قبیلوں کا شہر بن چکا تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے کوفے کی آبادی کو 7 گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ نمبر 1 کنانا اور ان کے حلیف، قضاء، غسان، بجیلہ، خسعم، کندہ اور یمنی قبیلوں میں سے حضرموت اور ازد، مزہج، حمیر، حمدان اور ان کے یمنی حلیف و قبائل، تمیم، رحاب اور حوازن، اسد غطفان، محارب، نمر، زبیعہ اور تغلب، ایاد، عد، عبد القیس، اہل الحجر اور حمراء۔ اس کے علاوہ یمنی قبیلہ تئی بھی یہاں پر آباد کیا گیا تھا۔ ان قبیلوں کے درمیان
قبیلہ حمدان اور راسخ العقیدہ شیعہ تھے۔ غور فرمائیں، ان تمام قبیلوں میں صرف ایک کا نام لیا جاتا ہے کہ جو حمدانی قبیلہ ہے، کہ یہ راسخ العقیدہ شیعہ تھے، اور کوفے میں ان کی سماجی حیثیت بھی اچھی خاصی تھی۔ یہ سماجی تقسیم اور معاشرتی ڈھانچہ امیر المومنین کے دور حکومت تک قائم رہا، اور آپ نے اس کو نیا سماجی ڈھانچہ دیا، اور آخری بار کوفے میں سماجی تبدیلیاں سن 50 ہجری میں زیاد بن ابی کے دور میں یا ابی کے دور میں انجام پائیں، جب وہ معاویہ کی طرف سے بھائی کا عنوان پانے کے بعد کوفہ کا گورنر بنا۔ اسلامی حدود کے پھیلاؤ کے دوران کوفے میں آ کر بسنے والے بیشتر قبائل کا تعلق یمن سے تھا، اور زیادہ تر یمنی قبائل بطور خاص قبیلہ حمدان شیعیان امام علی علیہ السلام میں سے تھا۔ فرانسیسی مورخ اور مستشرق لوئی میشیگنن کا کہنا ہے قبیلہ حمدان ایک بڑا اہم طاقتور اور با اثر قبیلہ تھا، اور اس کے افراد امام علی کے راسخ العقیدہ شیعہ تھے۔ نیز تئی نامی قبیلہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے طاقتور ترین حامی قبائل میں شمار ہوتا تھا، کوفے کی تاسیس کے آغاز سے ہی اس شہر میں موجود تھا۔ کوفے کے متعلق بہت سے اور بھی آ رہے ہیں جو وقت کی تنگی کی بنیاد پر آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہوں۔ بات مسجد کوفہ کی جائے تو تاریخی روایات کے مطابق سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں تعمیر ہونے والے اولین مقامات میں مسجد کوفہ شامل تھی، یعنی یہ وہی مسجد جو بعد میں امام علی علیہ السلام کے خطبوں اور قضاوتوں اور فیصلوں کا مرکز سمجھی جاتی تھی، اور آج بھی حضرت امیر المومنین کے فیصلوں کا مقام دکۃ القضاء کے نام سے مشہور ہے، اور آپ حضرت اسی مقام پر خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں اس مقام پر زخمی ہوئے۔ فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگایا، آپ کی شہادت بھی اسی واقعے کے نتیجے میں ہوئی۔ مسجد کوفہ مسجد حرام اور مسجد النبی کے بعد دنیا کے دیگر مساجد پر فضیلت رکھتی ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے فیصلوں کا مرکز بھی مسجد کوفہ ہی ہوگی۔ مسافر کو اختیار ہے کہ مسجد الحرام و مسجد النبی کی طرح مسجد کوفہ میں بھی نماز پوری پڑھے یا پھر قصر کرے۔ لہذا عرض کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کوفہ میں صرف برائیاں ہی نہیں تھیں بلکہ کچھ خوبیاں بھی تھیں، اور ایک خوبی یہ ہے کہ امام زمان کی مسجد قضاوت میں سے ایک مسجد کوفہ نظر آتی ہے، اور بھی دوسری مسجد کوفہ کے اندر ہیں، جس وقت آپ زیارت ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی آپ زیارت فرمائیں گے۔ لہذا یہ کوفہ ہے۔ اب اس کی بات کی جائے کہ کون کون یہاں پر والی رہا ہے، کون کون حاکم رہا، تو سب سے پہلے سعد بن ابی وقاص نے یہاں حکومت کی ہے، مغیرہ بن شعبہ، عمار بن یاسر، ولید بن عقبہ، سعید بن العاص، عقبہ بن عمرو اور عمارت بن شہاب کے بعد ابو موسیٰ اشعری، زیاد بن ابی، ضحاک بن قیس، عبداللہ بن خالد، اور اس کے علاوہ سعد بن زید، عبد الرحمن بن عبداللہ، نعمان بن بشیر، اور اس کے بعد آتا ہے عبید اللہ ابن زیاد، جس کے بعد عمر بن حریث اور عامر بن مسعود، عبداللہ بن یزید، عبداللہ بن مطیع، مختار بن ابی عبیدہ ثقفی، صائب بن مالک اشعری اور مصعب بن زبیر۔ ان تمام افراد نے کوفے کے اندر حکومت کی ہے، اور کوفے نے بہت سے واقعات کو اپنی تاریخ میں درج کیا ہے۔ روایات میں بھی کوفے کی بہت سی خاصیتیں اور بہت سی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو اس وقت مقصد نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ یہی وہ کوفہ ہے کہ جن کے افراد نے امام علی مقام کو خطوط لکھے، مسلسل خطوط کہ امام آپ ہماری مدد کے لیے آئیے، اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کہ امام علی مقام نے خود جانے سے پہلے حضرت مسلم کو اپنا سفیر بنایا اور بھیجا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت گویا میرے ہاتھ پر بیعت ہے۔ لیکن کوفے والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا وہ بھی آپ کو باخوبی علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام علی مقام نے مکے کو چھوڑنے کے بعد ایک بار پھر حضرت مسلم کی طرف ایک خط لکھا ہے جس میں کوفے والوں کے لیے کچھ احکام جاری کیے ہیں، مثلاً ان کو آمادہ رہنے کا حکم ہے، اور یہ حکم آج ہم سب کے لیے بھی ہے کہ امام کسی وقت بھی ظہور فرما سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اثاثے اور اپنے اعمال کو بہتر کر کے رکھنا ہوگا۔ بہرحال خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ خیر پر ہو۔ ملاحظہ فرمائیں حضرت مسلم کے نام لکھے گئے خط کا عنوان، اور ہم سب کو اپنی دعائیں خیر میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اہل کوفہ کے نام دوسرا خط۔
کوفے کی جانب اپنے سفر میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام حاجر نامی مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کے خط کے جواب میں اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ خط تحریر کیا اور اسے قیس کے ذریعے ارسال کیا۔ مجھے مسلم کا خط ملا ہے جس میں خبر دی گئی ہے کہ تم لوگ ہماری مدد پر اور ہمارے حق کے مطالبے کے سلسلے میں متحد ہو۔ خدا کے حضور دعا گو ہوں کہ ہمارے امور بخیر خوبی انجام پائیں اور ہماری مدد کرنے پر وہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکے سے منگل کے دن مورخہ 8 ذی الحجہ کو تمہاری طرف روانہ ہو چکا ہوں۔ میرے قاصد کے پہنچنے پر تم لوگ جلد از جلد اپنے کاموں کو منظم کر لو، میں خود بھی آئندہ چند روز میں پہنچ جاؤں گا۔ کشته دور از وطن، دور از وطن، وای دور از وطن، وای